لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم گناہ گاروں پر یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے جو ہے ایک بار پھر شب برات عطا فرمائی۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ کبھی شب برات، کبھی شب معراج، کبھی شب قدر، یہ مبارک راتیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو کس لیے عطا فرمائی؟ یہ غور کرنے والی بات ہے کہ یہ مبارک راتیں جو ہے بار بار جو ہماری زندگی میں آتی ہیں، یہ مبارک راتیں کبھی شب قدر کی شکل میں، تو کبھی شب معراج کی شکل میں، تو کبھی شب برات کی شکل میں۔ آخر یہ مبارک راتیں کیوں ہم کو عطا کی گئی؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، ان مبارک راتوں کا واحد ایک ہی مقصد ہے، میرا مولا یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے مغفرت کا پروانہ حاصل کر لیں، مغفرت کا پروانہ حاصل کر لیں، میری بارگاہ میں جو ہے رونے گڑ گڑانے کچھ عبادتیں کر لیں، تاکہ میں ان کو جو ہے مغفرت کا پروانہ عطا فرما دوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بار بار ہم کو کبھی شب معراج، کبھی شب برات، کبھی شب قدر کی شکل میں یہ مبارک راتیں عطا فرمائی، کیونکہ میرا مولا جو ہے بہت ہی رحیم ہے، کریم ہے، وہ اپنے بندوں سے جو ہے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اس لیے اس نے جو ہے طرح طرح کی راتیں عطا فرما کے ہم اور آپ کو یہ موقع عطا فرما دیا کہ تم اور راتوں میں تو سوتے ہو، اور راتوں میں تو تم اور کاموں میں مشغول رہتے ہو، مگر کبھی کبھی ایسی مبارک راتیں تم کو دی جا رہی ہیں جس میں تم عبادت کر لو، جس میں تم رو لو، گڑ گڑا لو اور توبہ و استغفار کر لو، تاکہ جو ہے میں تم کو مغفرت کا پروانہ دے دوں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، انہی مبارک راتوں میں جو ہے شب برات بھی ایک مبارک رات ہے، اس کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے۔ احادیث کے اندر جو ہے جگہ جگہ پر میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم اور آپ کو بتایا کہ جو شب برات ہے اس کی فضیلت کیا ہے۔ پہلے دیکھیں قرآن مجید کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین، یعنی اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ میرا مولا ارشاد فرماتا ہے کہ اس میں جو ہے بانٹ دیا جاتا ہے، اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے
ہر حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے بے شک ہم بھیجنے والے ہیں۔ یعنی اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک رات کا ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک رات ایسی ہے جس کے اندر جو ہے ہر حکمت والا کام جو ہے بانٹ دیا جاتا ہے، اور یہ جو بانٹنے والا کام ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ فلاں فرشتے کو جو ہے یہ رجسٹر دے دیا جائے، فلاں فرشتے کو جو ہے یہ رجسٹر دے دیا جائے، اور یہ حکمت والا کام جو ہے آج کی رات میں بانٹ دیا جاتا ہے، فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ اب اس رات سے کون سی رات مراد ہے؟ تو اس رات سے مراد جو ہے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس میں دو قول ہے، اس میں دو قول ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت قتادہ اور اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ لیلۃ القدر ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے بانٹنے کا ذکر کیا ہے کہ اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے، تو کون سی رات میں بانٹا جاتا ہے؟ تو کچھ علماء اکرام نے یہ فرمایا کہ وہ رات جو ہے لیلۃ القدر کی رات ہے، کیونکہ سورہ قدر میں اس کی وجاہت جو ہے موجود ہے۔ اور کچھ علماء اکرام نے یہ ارشاد فرمایا، جیسے حضرت اکرمہ اور بہت سارے علماء اکرام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس رات سے مراد جو ہے شعبان کی 15ویں رات ہے، شعبان کی 15ویں رات ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ شعبان کی جو 15ویں رات ہے وہ ایسی رات ہے کہ آج کی رات میں جو ہے ہر حکمت والا کام جو ہے بانٹ دیا جاتا ہے، ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ شب برات میں، اس برکت والی رات میں سال بھر میں ہونے والا ہر حکمت والا کام، جیسے رزق، زندگی، موت اور دیگر احکام جو ہے فرشتوں کے درمیان بانٹ دیا جاتا ہے۔ آج کی رات میں ہر حکمت والا کام فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور فرشتوں کے حوالے اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ فرشتے جو ہے رجسٹر کو لے کر پورے سال جو ہے دنیا کے نظام کو چلاتے رہے، دنیا کے نظام کو چلاتے رہے۔ یعنی اس رجسٹر کے اندر یہ لکھ دیا جاتا ہے، یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس سال کے اندر کس کو کتنا رزق ملے گا، کس کو زندگی ملے گی، یعنی کس کی پیدائش ہوگی اور کس کو موت آئے گی۔ اس طریقے کے جتنے حکمت والے کام ہیں آج ہی کی رات میں بانٹے جاتے ہیں، آج ہی کی رات میں بانٹے جاتے ہیں۔ اور اس بات کا ذکر جو ہے احادیث کے اندر بھی ملتا ہے، یعنی قرآن مجید کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہی ہے کہ اس رات میں حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے، مگر میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی بتایا کہ مشکات شریف کے اندر ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتی ہو اس رات یعنی 15ویں شعبان میں کیا ہے؟ میرے آقا نے حضرت عائشہ سے یہ سوال کیا کہ اے عائشہ کیا تم جانتی ہو یہ شعبان کی جو 15ویں رات ہے وہ کیسی رات ہے، اس کی کتنی فضیلت ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ہے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کی فضیلت کے بارے میں مجھے کوئی جانکاری نہیں ہے، آپ بتائیں، آپ ارشاد فرمائیں اس میں کیا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، یعنی شعبان کی 15ویں رات میں کیا کیا معاملہ پیش آتا ہے، کیا کیا بات ہوتی ہے، کیا فضیلت ہے اس رات کی؟ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات میں
اس سال پیدا ہونے والے تمام بچے جو ہے لکھ دیے جاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے عائشہ، اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے تمام بچے جو ہے لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس سال مرنے والے سارے انسان جو ہے لکھ دیے جاتے ہیں۔ اور اس رات میں ان کے اعمال جو ہے اٹھائے جاتے ہیں اور ان کے رزق جو ہے اتارے جاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اس رات میں مرنے والے کی فہرست جو ہے تیار کر دی جاتی ہے، پیدا ہونے والے کی فہرست جو ہے تیار کر دی جاتی ہے، کس کو کتنا رزق ملے گا آج کی رات میں لکھ دیا جاتا ہے، اور ہمارے جو اعمال ہے وہ آج ہی کے دن جو ہے یعنی آج کی رات میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ آج ہی کی رات میں ہمارے اعمال نامے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ آج کی شب سے جو ہے نیا اعمال نامہ شروع ہوتا ہے، یعنی پرانا رجسٹر جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے اور نیا رجسٹر جو ہے آج سے شروع ہو جاتا ہے۔ نیا رجسٹر آج سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو میرے آقا نے واضح کر کے بتا دیا کہ یہ رات جو ہے عام راتوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس کی فضیلت جو ہے بہت ہی زیادہ ہے، یہاں تک کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اسی رات میں مرنے والوں کی فہرست جو ہے تیار کر دی جاتی ہے، یعنی جو مرنے والوں کا رجسٹر ہوتا ہے وہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور اس میں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال کے اندر فلاں دن فلاں تاریخ میں فلاں شخص کا انتقال ہوگا، اور وہ رجسٹر جو ہے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اور ادھر ہم دنیا میں رنگینیوں میں مست ہوتے ہیں اور کھیل و کود میں لگے ہوتے ہیں، اپنے کام دھندوں میں لگے ہوتے ہیں، شادی بیاہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، مگر ادھر اللہ کی بارگاہ میں یہ فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اسی سال میں جو ہے ہمارا انتقال ہوگا، ہمارا انتقال ہوگا۔ ہم دنیا کے اندر تو رنگینیوں میں مست رہتے ہیں، مگر ہمارا کچھ اور فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اسی رات میں رزق کس کو کتنا ملے گا یہ بھی جو ہے لکھ دیا جاتا ہے۔ اور رزق کی تقسیم کب ہوتی ہے، یعنی رزق کب بڑھتا ہے، ایک تو لکھ کر رجسٹر فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا، اب فرشتے جو ہے اسی رجسٹر کے حساب سے پورے سال جو ہے قانون کے حساب سے چلاتے رہیں گے، مگر یہ رزق تقسیم کب ہوتی ہے، یعنی یہ رزق بندوں تک کب پہنچایا جاتا ہے، تو وہ وقت جو ہے فجر کا وقت ہے، فجر کا وقت ہے۔ ہر روز جو ہے فرشتے فجر کے وقت میں زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد جس کا جو رزق ہوتا ہے اس تک پہنچاتے ہیں، اس تک پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لیے جو ہے رزق میں برکت جو رکھی گئی وہ فجر کے وقت میں، یعنی جو رزق فجر کے وقت میں ہم کو ملے گا اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ اور فرشتے جو تقسیم کرنے آتے ہیں وہ فجر کے وقت میں آتے ہیں، مگر افسوس یہ کہ ہمارا دروازہ بند ہوتا ہے، ہمارے گھروں کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم رونا روتے ہیں کہ ہم بہت پریشان ہیں، کنگال ہیں اور تمام طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہے۔ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، ہمارے اعمال کی وجہ سے جو ہے ہم اپنی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، کیونکہ جب رزق دینے والا فرشتہ آتا ہے ہمارے دروازے بند ہوتے ہیں تو فرشتے واپس چلے جاتے ہیں، ہم محروم ہو جاتے ہیں ہم اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اس لیے میرے آقا نے اپنی امت کو
بہت زیادہ تاکید کے ساتھ یہ بتایا کہ تم سویرے اٹھنے والے بنو اور قوموں کی طرح جو ہے سورج نکلنے کے بعد اٹھنے والے نہ بنو، بلکہ تم صبح سویرے فجر کے وقت میں اٹھنے والے بنو۔ اگر تم فجر کے وقت میں اٹھنے والے بنو گے تو تم کو برکت والا رزق بھی ملے گا، اور صبح کے وقت میں جو ہوا چلتی ہے اس ہوا کے اندر جو ہے شفا ہوتی ہے، وہ ہوا جب تمہارے جسم سے لگے گی تو تم کو شفا بھی مل جائے گا۔ اور اسی طریقے سے سویرے اٹھنے میں جو ہے بہت زیادہ فائدہ ہے۔ تو اور دیکھیں میرے مسلمان بھائیوں، ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی 4 راتوں میں بھلائی کی مہر لگاتا ہے، یعنی 4 رات اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ جس میں جو ہے اگر کوئی ان راتوں میں عبادت کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھلائی کی مہر لگا دیتا ہے۔ پہلی رات جو ہے شب عید الاضحیٰ ہے، یعنی جو بقرہ عید کی رات ہے، اور دوسری رات جو ہے شب عید الفطر ہے، اور تیسری رات ماہ رجب کی پہلی رات، اور چوتھی رات جو ہے شب نصف شعبان یعنی شعبان المعظم کی 15ویں شب، جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص جو ہے ان راتوں میں عبادت کا اہتمام کرتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے بھلائی کی مہر لگا دیتا ہے، اور جس کے اوپر بھلائی کی مہر لگ جائے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب یہ راتیں آئیں تو ان راتوں کو جو ہے ضرور جو ہے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، شب بیداری کرنی چاہیے، تاکہ اللہ کا فضل جو ہے حاصل ہو جائے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، اس رات کی فضیلت دیکھیں کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی 15ویں شعبان کی رات جو ہے آسمان دنیا پر اپنی شایان شان جو ہے نزول فرماتا ہے، اور بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ آج کی یہ رات جو ہے ایسی رات ہے کہ اتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ۔ یہ بنو کلب جو ہے ایک قبیلہ تھا عرب کے اندر جو کثرت سے جو ہے بکریاں پالا کرتے تھے، تو اسی کو میرے آقا نے مثال دے کر بتایا کہ قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ۔ اب ایک تو یہ معلوم ہوا کہ قبیلے بنو کلب کے پاس بہت زیادہ بکریاں تھیں، اور دوسری چیز میرے آقا نے یہ بتائی کہ ان کے بالوں سے زیادہ۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں، ہم اور آپ شمار نہیں کر سکتے۔ تو اس رات میں معلوم کیا ہوا کہ بے شمار لوگوں کو جو ہے مغفرت کا پروانہ ملتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکا کر جو ہے توبہ و استغفار جو ہے کریں، صدق دل سے توبہ کریں، صدق دل سے روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی مانگے۔ میرا مولا جو ہے وہ ضرور معاف فرمائے گا اگر ہم سچی توبہ کرنے ہو گئے۔ تو اس رات میں بے شمار لوگوں کو جو ہے مغفرت کا پروانہ ملتا ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے۔ اور ایک آخری حدیث پاک سن لیں کہ اس رات میں عبادت کرنے پر کتنا زیادہ ثواب ہے۔ آخری بات سن لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے ایک روز ایک پہاڑ پر گزر، آپ نے جو ہے
اس پہاڑ پر ایک سفید پتھر دیکھا، پہاڑ پر سفید پتھر دیکھا جسے آپ نے غور سے دیکھا اور اس کی خوبصورتی پر آپ نے جو ہے تعجب کا اظہار کیا۔ جیسے آدمی کوئی عجوبہ چیز دیکھ لیتا ہے تو تعجب کرتا ہے کہ یہ آخر کون سی چیز ہے، آخر کیوں یہ مطلب اس سے کیا فائدہ ہے اور یہ دیکھنے میں اتنی خوبصورت کیوں لگ رہی ہے، آخر وجہ کیا ہے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو دیکھا تو آپ نے بھی تعجب کا اظہار کیا۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس سے بھی زیادہ جو ہے تعجب والی چیز تم کو دکھا دوں؟ جب حضرت عیسیٰ نے پتھر کو دیکھ کر تعجب کیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے عیسیٰ کیا تم چاہتے ہو کہ اس سے بھی زیادہ تعجب والی چیز تم کو دکھائی جائے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہی میں چاہتا ہوں دکھایا جائے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات عرض کی کہ مولا ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں، وہ تعجب والی چیز جو ہے مجھے دکھائی جائے، تو میرے مسلمان بھائیوں وہ پتھر جس کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تعجب کر رہے تھے، وہ پتھر جو ہے خود بخود پھٹ جاتا ہے اللہ کے حکم سے، وہ پتھر پھٹ جاتا ہے۔ اور جب پتھر پھٹتا ہے تو اس پتھر کے اندر سے جو ہے ایک آدمی نمودار ہوتا ہے، ایک آدمی نمودار ہوتا ہے، اور اس آدمی کے ہاتھ میں جو ہے ایک سبز شاخ تھی، اور اس شاخ پر جو ہے انگور لگے ہوئے تھے، انگور لگے ہوئے تھے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر میں یہ رزق جو ہے صبح میں بھی کھاتا ہوں، شام میں بھی کھاتا ہوں، اور یہ رزق جو ہے مجھے اللہ کی طرف سے روز عطا کیا جاتا ہے، اور میں 4 سال سے جو ہے 400 سال سے جو ہے اس پتھر کے اندر تھا اور اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ یعنی اس شخص نے کہا کہ 400 سال سے جو ہے میں اس پتھر کے اندر تھا، اور میرے کھانے پینے کے لیے جو رزق تھا وہ اللہ کی طرف سے آیا کرتا تھا، اور میں اس رزق کو کھایا کرتا تھا اور اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی یہ بات سنی تو آپ نے تعجب کیا کہ کوئی بندہ اتنا زیادہ بھی عبادت گزار ہے، 400 سال سے یہ عبادت کر رہا تھا۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے مقابلے میں تو کوئی بھی عبادت والا نہیں ہے، کیونکہ اس کو ایک بہت لمبی عمر مل چکی ہے، اور اس کی ہر صبح جو ہے ہر شام جو ہے اللہ کی عبادتوں میں گزر رہی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب تعجب کیا تو میرے مولا نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، اے میرے پیغمبر، یہ اس پر تعجب نہ کرو، بلکہ میرے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جو شخص بھی شعبان کی 15ویں شب جو ہے 2 رکعت نماز پڑھے گا، وہ اس شخص کی 400 برس کی عبادت سے بھی زیادہ اجر پائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے میرے پیغمبر، اس بندے اس شخص کی عبادت کو سن کر تم تعجب نہ کرو، بلکہ میرا ایک محبوب آنے والا ہے جس کو دنیا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جانے گی، اور ان کا امتی جو ہے ان کو امتیوں کو شعبان المعظم کی 15ویں شب عطا کی جائے گی، اور 15ویں شب میں میرے محبوب کا جو بھی امتی 2 رکعت نماز صرف ادا کر لے گا اس کو جو ہے 400 برس سے زیادہ عبادتوں کا ثواب دیا جائے گا۔ یعنی آج جو رات ہم اور آپ کو ملی ہے، اس رات میں جو ہم عبادت کریں گے کتنی نیکیاں ملیں گی، کتنی نیکیاں ملیں گی، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے پوری رات جو ہے اللہ کی عبادتوں میں گزارے، توبہ و استغفار کرے، نفلی عبادتیں کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، درود و سلام پڑھیں،
کلمہ طیبہ کا ورد کریں، لا حول پڑھیں، جو بھی جس کو یاد ہے اس کو پڑھتا رہے، تاکہ یہ آج کی رات جو ہے اللہ کی عبادت میں گزرے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم عبادت کرنے والے اور ثواب جمع کرنے والے بن جائے، اور یہ رات جو ہے غفلت میں گزارنے والی رات نہیں ہے۔ آخری بات سن لیں، آخری بات یہ کہ یہ رات صرف کھانے اور پکانے والی رات نہیں، یہ رات صرف کھانے یا پکانے والی رات نہیں ہے، بلکہ اصل اس رات کا جو مقصد ہے وہ عبادت ہے اللہ۔ اصل مقصد یہ رات جو ہم کو عطا کی گئی عبادت کے لیے، یہ کھانے پکانے والا جو سسٹم آیا یہ تو بہت بعد میں آیا ہے۔ یہ کھانے پکانے والا سسٹم جیسے حلوہ جو بنایا جاتا ہے یا اور بھی جو کھانے بنائے جاتے ہیں، اس رات میں بنانا فرض یا واجب نہیں ہے، بلکہ صرف ایک مستحب ہے۔ جیسے ہم اور دنوں میں اچھے کھانے بنا کر کھاتے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے آج کی رات میں بھی کھانا بنانا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ آج کی رات میں ہم عمدہ کھانا بنا کر جو ہے اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کر دیتے ہیں۔ اس سے ان کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے، ہمارا بھی فائدہ ہو جاتا ہے کہ ہم بھی عمدہ کھانا کھا لیتے ہیں اور ہمارے مرحومین کو بھی ثواب مل جاتا ہے۔ اس لیے زیادہ کھانے پکانے کی طرف اپنا رخ نہ کریں، بلکہ زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔